رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ بڑھانے کا بھی احسان گیا منکرو کلمہ بڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل گوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل گوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ محمد والہ وعظم شانہ و تم برہانہ کا لامحدود شکر ہے
جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اسی طرح اسلام علیہ السلام کے ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ ربیع النور شریف جاری و ساری ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند ایک معجزات کریمہ کا مختصراً ذکر کیا تھا کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے معجزات سے سرفراز فرمایا کہ ایسے معجزات کسی نبی، کسی رسول، پیغمبر کو نہیں عطا فرمائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، مقام و مرتبہ، شان و رفعت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسان تو عام انسان رہے، اس روئے زمین میں سب سے افضل ترین ہستیاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی، مخلوق خدا میں روئے زمین پر سب سے عظیم تر ہستیاں مقبولان بارگاہ الہ اور معصوم بارگاہ الہ، اللہ کی بارگاہ میں جن کو معصوم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی جن سے خطا تک بھی سرزد نہیں ہو سکتی، وہ معزز محترم ہستیاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہیں۔ تو جب وہ اتنی عظیم الشان ہستیاں اس کائنات میں جلوہ افروز ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سر انور پر سرداری کا تاج اور عظمت کا تاج اور فضیلت کا تاج رکھا، وہ ہمارے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے۔ ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، ہر مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو عظمت والا عطا فرمایا ہے۔ اب انہی فضائل میں سے اللہ نے ہر انسان کو 5 حواس عطا فرمائے ہیں، 5 حصے عطا فرمائی ہیں۔ ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں اور یہ ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سننے کی طاقت، یہ علیحدہ بات ہے کوئی بیماری کی وجہ سے قوت سماعت سے محروم ہو جائے یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قوت سامعہ اس کی ختم ہو جائے، ورنہ اللہ نے ہر انسان کو یہ 5 حصے عطا فرمائی ہیں۔ قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت، اسی طرح قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت، ہم جو دیکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ قوت شامہ ہے، سونگھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، اور قوت ذائقہ ہے، چکھنے کی طاقت، اور 5ویں نمبر پر ہے قوت لامسہ، چھونے کی، ٹچ کرنے کی طاقت۔ تو یہ 5 حصے، 5 طاقتیں، ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں، اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہیں۔ لیکن جب یہی قوتیں، یہی حواس خمسہ ظاہرہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھتے ہیں تو ایک انفرادیت اللہ نے عطا فرمائی۔ جو سننے کی طاقت محبوب کی ہے وہ کسی اور کی نہیں، جو دیکھنے کی طاقت آقا علیہ السلام کی ہے وہ کسی اور کی نہیں، جو سونگھنے کی طاقت محبوب علیہ السلام کی ہے وہ کسی اور کی نہیں، جو چھونے کی طاقت حضور علیہ السلام کی ہے وہ کسی اور کی نہیں، اور جو قوت ذائقہ حضور علیہ السلام کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ اب کوشش کریں گے ان 5 قوتوں میں 5 کا ذکر ہو جائے کہ آقا علیہ السلام کی قوت سامعہ کیسی تھی، سننے کی طاقت کیسی تھی۔ ہم سنتے ہیں
8-10 فٹ سے ہم سن سکتے ہیں، اگر کوئی لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہو تو کوئی 15-20 میٹر سے یا آدھے کلومیٹر تک بھی آواز جا سکتی ہے، تو ہم میلوں میل نہیں سن سکتے، ہم 100 سال کی مسافت پہ نہیں سن سکتے۔ یہاں سے بندہ 100 سال کی دوری پہ بیٹھا ہوا ہو، 1000 سال کی دوری پہ بیٹھا ہوا ہو، یا 100 کلومیٹر کی مسافت پہ بیٹھا ہوا ہو، تو وہاں سے آواز مارے تو وہاں سے ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ سننے کی طاقت ہے لیکن اتنی نہیں جتنی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب یہ انفرادیت ہے۔ میں نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسالت کے منصب پر فائز کرنا ہے۔ یہ کون رسول ہوگا، کون نبی ہوگا، یہ لوگ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ کفار مکہ بالخصوص ولید بن مغیرہ اس کے بارے میں رائے دیتے تھے کہ اس کو نبی ہونا چاہیے۔ بھئی کیوں نبی ہونا چاہیے؟ اس میں بڑی خصلتیں ہیں، اور خاص کر کے جو حیثیت آج بھی جہالا میں پائی جاتی ہے وہ مال کی کثرت۔ یہ کول مال بتھیرا ہے تو یہ عہدہ دے دو، یہ اس کے پاس جو ہے وہ بینک بیلنس، اس کے پاس جو ہے وہ شہرت زیادہ ہے تو اس کو عہدہ دے دیا جائے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے پاس مال بھی ہے، خصلتیں اور کوالٹیاں بھی ہیں، لہذا اس کو نبی بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسالت کے منصب پر فیض کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ کائنات میں جگ میں کسی کو وہ شان نہیں عطا فرمائی۔ اب ان حواس خمسہ ظاہرہ میں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، چکھنے کی، سونگھنے کی، پکڑنے کی، یہ 5 طاقتیں، ان کو حصے خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ تو یہ 5 قوتیں تو ہر بندے میں پائی جاتی ہیں، لیکن جیسی طاقتیں یہ امام الانبیاء میں پائی جاتی ہیں ویسے کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ قوت سامعہ ہے، سننے کی طاقت، سننے کی طاقت ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جمع غفیر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور آپ علیہ السلام ارشاد فرمائے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سن سکتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ حالانکہ سننے والے دیکھنے والے بیٹھے تھے قریب یاران مصطفیٰ، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ تو اب ان سے بڑا کون اللہ کو جاننے والا تھا اور محبوب کا قریبی تھا؟ وہ کہتے جی تسی بھی ہو ویکھدے پے جے اسی بھی ہو ویکھنے پے، یہ کوئی علیحدہ سی بات ہے؟ آپ بھی ہمارے جیسے ہیں، کوئی علیحدہ تخصیص ہے؟ تو اب تخصیص کا ذکر محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطیت السماء وحق لها ان تعط، فرمایا مجھے آسمان سے ایک آواز آئی ہے جو صحابہ تم نہیں سن سکتے، اور جو آواز آئی ہے اس کا حق بھی بنتا ہے کہ آواز آئے، اور آواز نکلنی بھی چاہیے۔ یعنی آقا علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں آواز کہاں سے آئی، اور یہ بھی پتہ ہے وجہ آواز کیوں ہے، آواز کیوں آئی ہے۔ اتاتی یہ عربی میں کہتے ہیں اس آواز کو جو لکڑی کی چیز بنی ہوئی ہو، وہ چولہوں سے آواز ہے۔ مثلا
اور لکڑی کی منجی تھی چارپائی، تو اس کے اوپر بندے زیادہ بیٹھ جائیں تو چیں چیں کی آواز پیدا ہو جائے، وہ چولوں سے، اس کے پایوں سے، اس کی ہی جو ہوتی ہے، ایک چیز ہے اس پہ وزن زیادہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس پہ وزن زیادہ ڈال دیا جائے تو اس کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اتاتی، اس کی آواز پیدا ہو گئی۔ لکڑی کی چیز زیادہ بوجھ ہو تو آواز پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی آواز آسمان سے آئی تو محبوب کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آواز مدینہ شریف میں سن لی۔ یہ آواز کوئی 1 کلومیٹر دور نہیں، بلکہ آسمان کی زمین سے مسافت 500 سال ہے۔ اندازہ لگائیں، 500 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان کی زمین سے۔ تو اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی ہے 500 سال کی مسافت سے، وہ جو زیادہ وزن پڑنے کی وجہ سے آواز آئی آسمان سے تو وہ حضور نے سن لی۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَحَقَّ اللَّهَ أَنْ تَعِتَّ، حق بھی بنتا تھا آواز نکلے۔ حق کیسے بنتا تھا آواز نکلے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، آسمان میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں 4 انگلی بھی جگہ خالی ہو جہاں فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یعنی اتنا رش پڑ گیا ہے کہ 4 انگل کے برابر بھی جگہ نہیں، تو اتنا وزن بڑھ گیا جس کی وجہ سے آسمان کی یہ آواز پیدا ہوئی اور ہم نے روئے زمین پر سن لی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں آواز پیدا کیوں ہوئی، وجہ بھی جان لی اور اتنی دور سے آواز بھی سن لی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے آواز سن لی جب عرش پر جنت میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہاں بھی آقا علیہ السلام کیا سنتے ہیں؟ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی اپنے آگے آگے آواز سنتے ہیں، اور آقا علیہ السلام تشریف لا کے فرماتے ہیں یا بلال سمعت نعلیک من بین یدی فی الجنت، اے بلال میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں آگے آگے سنی ہے۔ اگر محبوب روئے زمین پر ہو تو آسمان کے فرشتوں کی آواز جو پیدا ہوئی آسمان میں وہ سنی، اور جب محبوب علیہ السلام جنت میں ہیں تو بلال زمین پہ چل رہا ہے، ان کے قدموں کی آواز حضور جنت میں سن رہے ہیں۔ اتنی دور سے آواز سن لی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ گرامی قدر احباب، 500 سال کی مسافت، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو آواز پیدا ہوئی اور الفاظ تھے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے وہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ حضور بغیر الفاظ کے، بغیر کلام کے بھی آواز کو حضور سمجھ جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ایک یہودی عورت نے خیبر میں آقا علیہ السلام کے لیے دعوت کی، اور اس نے ایک بکری روسٹ کی، اور اسے پتہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو بکری کی دستی کا یعنی اگلی ٹانگ جو ہے حضور پسند فرماتے ہیں۔ اس نے اس میں بہت زیادہ زہر بھر دیا، بہت زیادہ اگلی ٹانگ میں زہر شامل کر دیا، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ احدثتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بکری کا گوشت تناول فرمانا ابھی شروع ہی کیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ ہٹا لو، کسی نے نہیں کھانا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، بھئی وہ یہودی عورت کو بلا کے لاؤ۔ جب یہودی عورت آئی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سممتی ہذہ الشاۃ، کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس بکری کے گوشت میں تو نے زہر ملایا ہے؟ اب اس نے دیکھا اور بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی من اخبرک یا رسول اللہ، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ آپ کو کس نے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے؟ کیا بات ہے! نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتایا کہ اس میں زہر ہے، اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو یہ جو اس نے کہا من اخبرک کا مطلب اس کا یہ تھا کہ میں نے تو بڑے رازداری سے، میں نے تو اندر چھپ کے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی، میں نے اس میں زہر شامل کیا، کس نے آپ کو بتا دیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اخبرتنی ھذہ ما فی یدی للزرع، فرمایا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں دستی ہے اس نے مجھے بتایا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، بکری ذبح ہوئی، کھال اتری، گوشت بنا، اور کتنی مرتبہ اس کو جو ہے وہ فرائی کیا گیا، بھونا گیا، پھر اس کے اندر زہر شامل کیا گیا۔ یہاں الفاظ بھی نہیں، یہاں زبان بھی نہیں۔ اگر زبان ہوتی تو پھر کو کہتا کہ چلو جانور ہے تو اس کی زبان ہے، وہ بھی عام بندہ نہ سمجھ سکتا کہ یہ بول کیا رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے بغیر زبان کے اور فرائی پکی ہوئی اس بکری کی ران کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے مجھے بتایا ہے، اس بوٹی سے مجھے آواز آئی ہے۔ گرامی قدر احباب، یہاں الفاظ بھی نہیں، یہاں کلام بھی نہیں، یہاں حیات بھی نہیں۔ اسی لیے میرے امام فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ اندازہ لگائیں۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں سے آسمان کی مسافت 500 سال ہے۔ جو نبی روئے زمین پہ بیٹھ کے آسمان سے آواز سن سکتا ہے تو مدینہ شریف کی مسافت تو اتنی دور نہیں ہے، یہ تو اتنے 1000 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 500 سال کی تو دور کی بات ہے۔ جب محبوب علیہ السلام اتنی دور سے آواز سن سکتے ہیں تو پھر یہاں سے غلاموں کی آواز سننا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو گرامی قدر احباب، اب اسی پہ ہی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنی عظمت والی قوت سامعہ، سننے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اب اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھنے کی طاقت۔ ہم دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آدھا کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہو، ہماری آنکھ اتنی دور کام نہیں کرتی، اتنی دور سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی قوت باصرہ، حضور کی دیکھنے کی طاقت۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے پچھلی صف سے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں آگے ہی دیکھتا ہوں؟ ان سے غلطی ہو گئی نماز میں۔ اب پچھلی صف میں بندہ کھڑا ہو، اس سے پچھلی صف میں کھڑا ہو، پچھلی میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہو، کیا خبر ہے امام کو کہ پیچھے وہ باسیاں لے رہا ہے کہ وہ داڑھی سے کھیل رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ اس کو کیا خبر ہے امام کو؟ کائنات میں کسی امام کو اپنے مقتدی کی خبر نہیں، لیکن امام الانبیاء کو پتہ ہے کہ میں جن کا میر کارواں ہوں میں ان کے پیچھے سے بھی جانتا ہوں کہ وہ صحیح نماز پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ ظاہری حالت کا بھی ذکر فرمایا، حل ترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں آگے ہی دیکھتا ہوں؟ اب وہ حیران رہ گئے یہ کیا بنا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فواللہ
لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارے دلوں کی حالت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ یعنی میں تمہاری نماز کو ظاہراً بھی جانتا ہوں، جیسے تم ارکان نماز ادا کرتے ہو، رکوع، سجدہ، جلسہ، قعدہ، ارکان نماز جو ظاہری ادا کرتے ہو میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں صحیح ادا کرتے ہو یا نہیں ادا کرتے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں دلوں کی حالت بھی جانتا ہوں۔ قربان جائیں، یہ کائنات کا کوئی امام نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیچھے سارے نماز پڑھنے والے میرے طرفدار ہیں، جی نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنے والے امام کے مخالف ہوتے ہیں، کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے امام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، امام کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جب ہاتھ ملاتے ہیں بڑے جھک جھک کے تو سبحان اللہ کیا بات ہے، جو امام صاحب سمجھتے ہیں یار یہ بڑا میرا تابع دار ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا وہ اندر سے مخالف ہے، امام نہیں جانتا، لیکن امام الانبیاء جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، حضور یہ بھی جانتے ہیں، عام امام نہیں جانتا لیکن امام الانبیاء جانتے ہیں یہ دلوں کی کیفیت کیا ہے، دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ یہ عارفوں کے امام، عاشقوں کے سلطان حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے ہو وچئی جیڑے وچئی کیڑے تے وچئی ونج مخانے ہو 14 طبق دلے دے اندر اے تمبو وانگ تانے ہو جو دل دا محرم ہوئے میرا کامل باہو اوہ ہوئی رب سیانے ہو۔ تو یہ دلوں کی بات، یہ شعر کی حد تک نہیں، حضور کی حدیث ہے بخاری میں، فواللہ اللہ کی قسم، حضور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، تو دلوں کی خبر بھی حضور جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لا اراکم من وراء ظہری، اور میں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے میں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے من وراء بعدی، اور میں اپنے بعد والوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو علماء محدثین فرماتے ہیں یہ جو بعدی لفظ فرمایا ہے یہ قیامت تک کے لیے فرمایا کہ جو میرے بعد قیامت تک ہے میں سب کو دیکھتا ہوں۔ جی یہ حضور کی نگاہ کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت باصرہ کا عاملہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کی خبر بھی رکھتے ہیں، اور یہاں سے آگے بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد میں تشریف لے گئے، اور احد والوں کی ایسے نماز جنازہ پڑھی جیسے زندوں کی پڑھا جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام کے لیے ممبر رکھا گیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی آقا علیہ السلام نے تقریر فرمائی اس سے پہلے اتنی جامع تقریر نہیں ہم نے سنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرما رہے ہیں انی فرۃ لکم، میرے صحابہ میں تمہارے لیے فرۃ ہوں۔ تو فرد کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے جائے، مطلب مثال کے طور پہ جو قافلہ چل رہا ہو
اور قافلے والوں میں پہلے چلا جائے اور پہلے جا کے قافلے والوں کے لیے کھانے پینے کا پانی کا بندوبست کرے، اچانک پھر قافلے والے آ جائیں تو انہیں کوئی پرابلم کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو فرد کا معنی یہ ہے کہ جو پہلے جائے اور بندوبست کرے، تو معنی یہ ہے کہ فرمایا انی فرات لکم، صحابہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے جنت کا بندوبست کرنے کے لیے، تم آؤ گے میرے بعد میں، لیکن میں جا رہا ہوں، پہلے جا رہا ہوں اور سالار قافلہ بن کے انتظام کے لیے جا رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں پوری امت میں شہید ہوں۔ شہید بمعنی گواہ ہے، میں گواہ ہوں۔ یہاں صرف ایک امت کا نہیں، قرآن عزیز میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سونیا ہم نے ہر نبی کو امت پہ گواہ بنایا، لیکن ہم نے آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا دیا، یعنی ساری امتوں کے گواہ بھی حضور کی ذات والا شان ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انظر الی حوضی الان، اب ممبر رسول ہے مدینہ شریف میں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں یہاں سے کھڑے ہو کے الی حوضی الان، ابھی میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ حوض کوثر یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہ تقریباً 2500 سال کی زیادہ مسافت ہے، 2500 سال، 25 میل بھی نہیں، 25 کلومیٹر بھی نہیں، 25 دن بھی نہیں، 2500 سال، 2500 سال کی زائدہ جو ہے وہ یہ مسافت بنتی ہے۔ تو یہ جنت کے قریب حوض کوثر، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ ہی نہیں کہ اچانک دیکھا اور پھر غائب ہو گیا، فرمایا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، جب چاہوں دیکھ لوں۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو بخاری شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی عزت کی قسم مجھے خوف نہیں تم میرے بعد شرک کرو گے، میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ حضور شرک کو دور کریں، اور آج جو ہے شرک کی مشینیں جدھر دیکھیں فٹ نظر آئیں، گوڑے مارتے نظر آئیں، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، شرک شرک شرک، بات ادوی شرک کے نظر آئیں اور کچھ نہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، ایسے شرک نہیں کرو گے، بتوں کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ لیکن یہاں اللہ رسول کو ماننے والوں کو لوگ مشرک بناتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمائیں، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کا عالم دیکھنے کی قوت اللہ نے کیسی عطا فرمائی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ حد لگ گئی، ان کو رجم کیا گیا۔ کسی نے یہ بات کر دی کہ یار ان کو اپنا گناہ چھپانا چاہیے تھا، ایسے ان کو موت آ گئی، ایسے یہ ذلیل ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے سن لیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم باتیں کر رہے ہو، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں حضرت معاذ جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ مان سے بتائیں جو نبی زمین پہ کھڑا ہو کے جنت میں اپنے غلاموں کو دیکھتوں میں دیکھ سکتا ہے، کیا وہ نبی مدینہ شریف میں بیٹھ کے پاکستان میں غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا؟ کیسے عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں بات کر سکتے، نہیں مدد کر سکتے۔ یہ کوئی ہمارے شاہ نہیں پڑھ رہا یا میاں محمد بخش کا کلام نہیں پڑھ رہا، کہ کوئی کہہ لو یہ شعر ہی ہے نا، یہ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اور بے شمار ایسی حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام دوران نماز، یہ بھی بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام نے دوران نماز اپنا دست مبارک ایسے کر کے بلند کیا، نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایسے کر کے ہاتھ بلند کیا،
تو امام صاحب ہاتھ ایسے بلند کریں نماز میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے مقتدیوں کو. ویسے ہی کئی مقتدی اللہ ماشاءاللہ کئی نماز میں وہ نیچے دیکھتے ہی نہیں ہیں سجدے کی جگہ پہ، وہ ادھر سامنے دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے سے ممانعت ہے اور آسمان کی طرف دیکھنے سے حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تمہاری نگاہیں کہیں اچک نہ لے، یعنی تمہاری نظریں ختم نہ کر دے. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنا سجدے کی جگہ بھی دیکھنا یہ لازمی، یہ ضروری ہے، سجدے کی جگہ بھی دیکھنا نمازی. لیکن بہرحال وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ آقا علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی نمازیں کامل ہوتی تھیں. وہ سجدے کی جگہ پہ نہ بھی دیکھیں، حضور کو دیکھیں تو تب کامل ہوتی تھی، کیونکہ نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نظروں کی قضائیں کب ادا ہو، تو یہ نظروں کی قضائیں نہیں ادا ہوتی، اسی لیے وہ دیکھتے رہتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے حالت نماز میں اپنا دستے مبارک یوں کر کے اٹھایا، پھر صحابہ کرام نے بعد میں اصرار کیا کملی والیاں سونے نماز، اور ہاتھ یہ کام نے دستے مبارک ایسے بلند رکھا کتنی دیر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یار میں نے نماز میں نا جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 2500 سال کی زیادہ مسافت سے ادھر سے جنت، میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں مجھے انگوروں کی بیل نظر آئی، انگور نظر آئے اور ایک بڑا خوبصورت گچھا تھا، انگوروں کا گچھا تھا. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اندازہ لگائیں عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرے کرنا؟ نہیں نہیں، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ وہ ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کی ادائیں اور آقا علیہ السلام کی سچی محبت اور آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام اور شان عطا فرمائی اس کو دل و جان سے مان لینے کا نام عقیدہ، اور یہی اللہ چاہتا ہے. باقی نمازیں تو بڑے لوگ پڑھتے ہیں، ابھی قدر احباب یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں کہ بندہ اترائے اور کہے کہ لو جی میں تو ہر سال عمرے تے جانا وا، میں تو ہر سال ہی حج کرن جانا وا، میں نے 25 حج کر لیے، کئیوں نے تو ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں، اور کئی تو بڑے آگے فخر سے بتاتے ہیں لے بھائی میں اینے عمرے کر رہے ہیں. حالانکہ چنگا بھلا تندرست بندہ صحیح عمرہ کرے تو دوسرے دن ہمت نہیں پہنتی عمرہ کرن دی، یہ آگے کہتا ہے میں روز 2 عمرے کرتا رہا. یہ عجیب بات ہے، یہ پتہ نہیں روٹ ہے یا کیا کس چیز کا بنا ہوا ہے، روز ہی کہتا ہے میں 2 3 عمرے کر دیں. ایک عمرہ کر لینا بندہ تندرست فٹ بندہ 30 35 سال کا جوان بندہ، ہمت نہیں پہنتی دوسرے دن اٹھن دی، تو یہ کہنا لے بھی میں تو روز ہی عمرے کرتا. جھوٹ بھی مار دیں کئی آگے. تو گرامی قدر احباب یہ میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. کوئی کہے کہ میں وہ جی ساڈے حضرت صاحب جنت البقیع میں دفن ہے، جنت البقیع میں دفن ہے لہذا وہ جنتی ہیں، میں کیا یہ گل نہیں دفن ہونے والی یا حج والی گل نہیں، گل اصل چ عقیدے دی درستگی دی. عقیدہ درست ہو تو پھر چاہے عاشق رسول یمن میں اویس بھی ہو تو پھر بھی قبولیت ہے، یار کے دروازے پہ نہ بھی پہنچا ہو پھر بھی یار یاد کر لیتا ہے. جو اتھے رہے تھے ابو جہل بھی مر جائے، اتھے ابو لہب بھی، اتبا شیبہ بھی اتھے ہی مر جائے، پھر وہ وہاں کی وہ عظمت تب حاصل ہوگی جب عقیدہ بھی درست ہو. جی یہ میں بات اشارتاً کر رہا ہوں. ایک صاحب بد عقیدہ وہ بڑے فخر سے لو یہ ہر سال ہی جانے ہیں، ہر سال ہی ود فیملی جاتے ہیں، فلان ہے ٹمکان ہے. تو ایک حضرت صاحب کہنے لگے یار تھی اتنے مر بھی جاؤ نہیں تو گل نہیں ہے بنی. جی یہ کیا آپ نے کہہ دیا، یہ آپ نے کیسی بات کر دی. انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، کہ مفسر محدث نہیں کہہ رہا، یہ حضرت سلطان العارفین فرما رہے ہیں. سلطان العارفین کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں گوندے
درست ہونا چاہیے. عمل کی کمی جو ہے وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، یہ حقوق اللہ ہے. عمل اگر کم بھی ہو لیکن عقیدہ سچا ہونا چاہیے. مر جائے نا بندہ. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث پاک ہے، امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی، بڑی قابل غور ہے یہ حدیث پاک، میں نے سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے دیکھی یار آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ایک بندہ ساری زندگی روزہ رکھے، ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھے، اور نماز بھی جامعہ مسجد یا غوثیہ میں نہیں، نماز بھی ملتزم کے سامنے، کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے، حجر اسود کے سامنے، مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا کے ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے رہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں میری آل کا بغض ہے، میری آل کا بغض ہے، آل کا دشمن ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا اللہ اسے دوزخ میں داخل کر دے. اب بتائیں نماز کا کیا کریں، روزوں کا کیا کریں، حج کا کیا کریں، اور جو بندہ ساری زندگی رہائی کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے، اس کا کیا کرنے بتائیں. تو مطلب عقیدے کی درستگی، عقیدہ ہی سچا نہیں ہے، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، تو پھر چاہے مکے میں مار بھی جائے پھر بھی دوزخ میں جائے گا. عقیدہ درست ہونا چاہیے. گرامی قدر احباب، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی میں نے 2 قوتوں کا ذکر کیا. یہ بات ختم کر لوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انگوروں کا گچھا دیکھا اور میرا دل چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں. نماز میں خیال کرتا رہا توڑنا نہ توڑنا، توڑنا نہ توڑنا، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا نہیں، یہ آخرت کا معاملہ ہے، چلے رہنے دیں. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر میں توڑ لیتا، حضور فرماتے ہیں اگر میں گچھا توڑ لیتا قیامت تک تجھے کھاندے رہنے ہو، گچھا ختم ہی نہ کبھی. بخاری میں حدیث ہے. اب کوئی کہے اختیارات مصطفیٰ نہیں ہیں، حضور کو اللہ نے اختیار نہیں عطا فرمائے، وہ عقل کے اندھے. تو بخاری پڑھ لیکن شرط ہے محبت کی نگاہ سے پڑھ. مسلم شریف پڑھ محبت کی نگاہ سے پڑھ، تمہیں بڑی چیزیں نظر آئیں گی. اس لیے گرامی قدر احباب، عقیدے کی درستی. میں نے 2 باتوں کا ذکر کیا. قوت حواس خمسہ ظاہرہ میں صرف 2 کا ہی ٹائم ہو گیا، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت. ابھی پکڑنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت اور چکھنے کی طاقت، یہ بات میں انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کو بیان کریں گے. لیکن آج جاتے جاتے میں ایک بات یہ درد دل سے عرض کروں. اہل سنت و جماعت پہ یہ چند سالوں سے گنڈا گردی، چند سالوں سے یا رسول اللہ کو یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن انہیں خبر نہیں یہ پاکستان بنایا گیا ہے حضور کی عزت کے لیے. یہ پاکستان نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی یہ خصوصی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے پاکستان. لیکن یہود و حنود کے جو پروردہ ہیں اور جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں حضور کے نعرے لگیں. گرامی قدر احباب، یہ کسی سیاسی مسئلے پہ بات نہیں، یہ مذہبی خالصتاً اہل سنت کے پچھلے اتوار کو حویلیاں جلوس پہ آپ دیکھتے ہیں ایبٹ آباد حویلیاں کس کی حکومت ہے. اللہ کرے آج 2 بجے فیصلہ آنا ہے، اللہ کرے ایسا فیصلہ ہو کہ تجھے ہمیشہ کے لیے نااہل اور کمینہ قرار دیا جائے. کمینے نے وہاں پہ وہ جو پرامن جلوس تھا اور صرف اور صرف نہ دھرنا تھا نہ احتجاجی جلسہ تھا حویلیاں میں. گرامی قدر احباب، اہل سنت کی ہماری ایک جماعت، اہل سنت کی تمام جماعتیں تھیں، ان کا جلوس تھا اتوار والے دن حویلیاں. جاتے ہوئے کچھ نہیں کہا گیا اور ہائی کورٹ نے باقاعدہ اجازت نامہ جاری کیا تھا اور راستے کا تعین تھا، اسی راستے پہ گئے. اور جب دعا کے بعد واپسی ہوئی تو ظالموں نے پیچھے سے گولیاں ماری اور اتنے شل مارے کہ تقریباً 4 جو ہیں نوجوان جامع شہادت اب تک نوش کر چکے. گرامی قدر احباب، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ میلاد کے جلوس نکالنے والوں کو گولیاں ماری جائیں، میلاد شریف کے جلوس مارنے پر شیلنگ کی جائے. تو پتہ چلا یہ ایجنڈا کسی اور کا ہے. نام ریاست مدینہ کا ہے، کام یہودیوں والا، نام ریاست مدینہ کا استعمال کر کے کام عیسائیوں والا.
اور کفار مکہ والا کام کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے یہ نام وہ نام ہے جس کو جتنا دبایا جائے گا اللہ اتنا ہی اس کو بلند فرمائے گا، اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اس سازش کو بے نقاب کیا جائے، اور جنہوں نے اس طرح کا جرم کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہتے مسلمانوں کو، صرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو اور غلامی رسول کے نعرے لگانے والوں کو، آمد رسول کے نعرے لگانے والوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا اور زخمی کر دیا گیا۔ گرامی قدر احباب، ایک حدیث پاک اسی حوالے سے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک قاتل کو مقتول قاتل کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اور اللہ سے پوچھے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے، اس نے مجھے کیوں مارا تھا، میرا جرم کیا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اس وقت اس کی حکومت تھی، اس وقت اس کی حکومت تھی۔ اور دوسرا وہ کہے گا یا نظام ایسا خستہ اور بدحال نظام تھا کہ ہم نے جس کو چاہا مار دیا۔ تو یہ تو قیامت والے دن بھی پوچھا جائے گا، یہاں بھی حساب ہوگا۔ یہاں کوئی نعرے لگائے یا بڑھ کے مارے، وہ مارتا پھرے، یہ تو پتہ چلے گا کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن پتہ لگے گا جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ یہ جیت اور ہار کا پتہ اس دن چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جن نے اور جن کے عزائم شامل ہیں غلامان رسول کو اس طرح ذلیل و رسوا کرنے کی، اللہ ان کو دنیا و آخرت میں ذلت ان کا مقدر بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔